اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت ترجو، اور نہیں آپ امید رکھتے تھے، آپ توقع رکھتے تھے اس بات کی کہ ان یلقا الیک الکتاب، کہ اتاری جائے آپ کی طرف کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر یہ مہربانی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، پس آپ نہ ہو جائیں مددگار کفر کرنے والوں کے، کافروں کے مددگار آپ نہ بن جائیں، ولا یصدنک، اور نہ روکیں آپ کو یہ کافر لوگ، عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ اتاری گئی ہیں آپ کی طرف، وادع الی ربک، اور آپ پکاریں بلائیں اپنے پروردگار کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے، ولا تدعو، اور نہ پکاریں آپ مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کوئی معبود بنا کر، کوئی الہ بنا کے کوئی دوسرا الہ اللہ کے سوا آپ نہ پکاریں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ، یعنی اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اس اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، حکم اسی کے لیے ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ 20واں سپارہ ہے سورۃ القصص، جو کہ قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے، اور آج اس کی آیات نمبر 86، 87 اور 88، 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، ربط کیا ہے۔ سورۃ القصص میں بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، جیسے توحید، رسالت، آخرت، معاد، اور قرآن پاک کی حقانیت، اور قرآن مجید کی صداقت، اور اس کے علاوہ بہت سی نصیحت کی باتیں بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں کفر کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، اور غرور اور تکبر کی قباحت اور برائی اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس صورت مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے کہ بلا شبہ مشرکین آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں، مگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ انہیں زندگی بھر کن کن مشکل حالات سے گزرنا پڑا، ان کا واسطہ بھی، موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ بھی بڑے سرکش اور متکبر لوگوں کے ساتھ تھا، اور آپ کے مخالفین بھی بڑے ناہنجار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مغروروں میں فرعون تھا، حامان تھا، اور اس طرح کے بڑے بڑے بدبخت تھے، جبکہ حاسدوں میں قارون تھا، یہ حسد کرنے والوں میں تھا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی بڑے بڑے متکبر دشمن موجود ہیں اور حاسدین ہیں، منافقین حسد کرنے والے تھے، اور ابو جہل، ابو لہب، اور یہ بڑے بڑے عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے متکبر تھے اور دشمن تھے۔ تو آپ کی مثال بھی موسیٰ علیہ السلام کی مثال کی طرح، جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو پیش آ چکے ہیں، تو اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ حالات کا مقابلہ خندہ پیشانی کے ساتھ کریں، بالآخر کامیابی آپ کے ہی حصے میں آئے گی۔ اب آج کے درس میں سب سے پہلے نبوت اور رسالت اور وحی الہی کو
وہبی چیز قرار دیا گیا ہے کہ یہ کسبی نہیں ہے، کمائی نہیں جا سکتی، محنت کر کے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ وہبی ہے، عطائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ ان آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کسی کی خواہش کی وجہ سے یا کسی کی سفارش کی وجہ سے یا کسی کی محنت، جدوجہد اور مجاہدے کی بدولت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالی کا انتخاب ہوتا ہے، جو اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنی مہربانی سے جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آج کے درس میں، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ نئی امید رکھتے تھے، آپ نئی توقع رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی تو حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کون فرشتہ آیا ہے اور یہ کیا پڑھ رہا ہے اور یہ مجھے سینے سے لگا کہ کس طرح آپس میں بھینچ رہا ہے، دبا رہا ہے۔ اسی لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کسی کے پاس لے کے گئیں اور انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنانے والے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وما كنت ترجو، آپ نہیں امید رکھتے تھے ان یلقى الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو کتاب عطا ہونے کی یعنی نبوت ملنے کی کوئی امید یا توقع نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ الا رحمتا من ربک، بلکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنے رحمت اور مہربانی سے نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا، بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا۔ مطلب یہ ہے کہ عطائے نبوت میں کسی عبادت، ریاضت یا کسی دوسری محنت کو دخل نہیں ہوتا، کہ شاید کوئی یہ امید کرنے لگے کہ اب میں نے اتنی محنت کر لی ہے، اتنے مجاہدے کر لی ہیں کہ اب مجھے نبوت ملنے والے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے کتنی عبادت کی تھی اور اتنی عبادت کی کہ وہ دنیا کے اندر رہنے والوں جنوں میں سے تھا، کان من الجن، قرآن کہتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر وہ پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے آسمان پہ، پھر فرشتوں کی مجلسوں میں اللہ نے اس کو عبادت کی وجہ سے پہنچا دیا۔ پھر فرشتوں میں بھی وہ اوپر چلا گیا۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو شیطان تو اسی میں در میں تھا کہ اللہ مجھے اپنا نائب بنائیں گے، اللہ مجھے خلافت عطا فرمائیں گے، لیکن خلیفہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اب اس نے حسد کیا اور تکبر کیا۔ تو اگر عبادت اور ریاضت سے ہی نبوت اور خلافت ملنے ہوتی اللہ کی، تو آدم علیہ السلام کو نہ ملتی، بظاہر شیطان کو ملتی، لیکن یہاں اللہ نے فرما دیا کہ کسی عبادت، ریاضت یا کسی دوسری محنت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے عطائے نبوت میں، کہ کوئی عبادت کر کے ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے یہ امید کرنے لگے کہ اب مجھے نبوت ملنے والی، بلکہ یہ تو خالصتاً وابی چیز ہے، عطائی چیز ہے، یہ تو عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد کو اور خلوص کو جانتا ہے، جس کی بنا پر وہ نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ کسی نبی کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کوئی توقع یا امید نہیں ہوتی تھی کہ اسے یہ منصب جلیل پر فائز کیا جا رہا ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت خوفزدہ ہوئے اور لرزتے کانپتے ہوئے کہہ رہے تھے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمبلونی زمبلونی، کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو، اور آ کر سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا، جنہوں نے آپ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اور کیا صفات حضور کی بیان فرمائی، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کی فکر کرنے والے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قبل از نبوت بھی کسی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ اپنے نبی کی نبوت ملنے سے پہلے بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں اسی ضمن میں قادیانیوں کا ایک غلیظ اور غلط عقیدہ وہ بھی سن لیں۔ انہوں نے ایک عقیدہ وضع کر رکھا ہے، ایک غلط عقیدہ بنا رکھا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، اس کے بیٹے مرزا محمود نے لکھا ہے کہ کوئی شخص عبادت اور ریاضت کرتے کرتے نبی کا درجہ پا سکتا ہے، بلکہ اس بدبخت نے یہاں تک لکھا ہے کہ بلکہ نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب قادیانیوں کے لٹریچر میں اس قسم کی کفریہ باتیں موجود ہیں، مگر افسوس کا مقام ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی چیزوں کو پڑھ کر واہ واہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کا اقتدار ہو، دنیا کی ملازمت ہو، دنیا کی حکومت ہو، دنیا کی وزارت ہو، دنیا کی ممبری ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے تو انسان امیدوار بنتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر انتخاب لڑتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، پھر خرچ کرتا ہے، تب کہیں جا کر اسے ممبری کی امید ہوتی ہے، پھر وہ وزیر بنتا ہے، پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوتا ہے، پھر یا وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بن جاتا ہے۔ اسی طرح عام ملازمت کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کسی معمولی عہدے پر فائز ہوتا ہے، پھر اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر اعلیٰ عہدے تک ترقی کر جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، نبوت کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کا اس وقت علم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل فرما کر اسے آگاہ فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وما كنت ترجو ان یلقى، کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمائیں گے، کہ آپ کو کتاب دیں گے، آپ پر ابھی کتاب نازل ہونے والی ہے، ان یلقى الیک الکتاب، بلکہ یہ تو آپ کے پروردگار کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ اس نے آپ کو اس منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتم بھی بنا دیا۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ 253 نمبر آیت ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ورفع بعضهم درجات، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ان میں سے بعض کو ہم نے درجات عطا فرمائے، تو حضور علیہ السلام کو سب سے اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آپ پر اس قدر احسان فرمایا ہے کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، جو کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اور آپ کو ایسا نبی بنایا جو نبیوں میں سے آخری نبی ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ اشرف الانبیاء ہیں، تو فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کفار سے عدم تعاون کریں، آپ کافروں کے مددگار اور پشت پناہ نہ بن جائیں۔
اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سورت کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے کہ جب ان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر ایک فرعونی ایک قبطی قتل ہو گیا تو وہ اس فعل پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور اسے شیطان کا عمل قرار دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، سورہ قصص آیت نمبر 17، کہ اے میرے پروردگار اس وجہ سے، ربی اے میرے رب، بما انعمت علی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر اس قدر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار یا پشت پناہ نہیں بنوں گا، بلکہ ہمیشہ حق پرستوں کا ساتھ دوں گا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک اور لطیف نقطہ اور لطیف بات ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو اپنا نہ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا، اب آپ کا اپنا وہی ہے جو ایمان اور توحید کو تسلیم کر کے آپ کا ساتھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام مومنوں کے لیے بھی یہی اصول بیان فرمایا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے ایمان والو ظالموں کی طرف مت جھکو، وَلَا تَرْكَنُوا، نہ جھکو تم، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کی طرف مت جھکو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر ایسا کرو گے تو ان کی طرح تمہیں بھی جہنم چھوئے گی، تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ لہذا ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ کسی کافر، مشرک یا مجرم کا ساتھ نہ دے اور نہ ہی ان کا مددگار ہو یا پشت پناہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول یہ بھی بتا دیا، سورہ مائدہ کے اندر تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور تعدی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، ظلم اور زیادتی میں کسی کی مدد مانگ رہا ہو تو ان کے ساتھ معاون نہ بنو۔ اسی طرح اگر کفر میں، شرک میں، الحاد اور بے دینی میں تعاون کرو گے تو جہنم کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور ایک بات تو یہ فرمائی، دوسرا مداہنت سے پرہیز کی طرف فرمایا۔ ایک تو کافر تمہارے نہیں ہیں، چاہے وہ تمہارے خاندان کے ہیں، چاہے تمہارے والدین ہیں، چاہے تمہارے جتنے بھی عزیز و قابر ہیں، تو کوئی بھی تمہارا وہی ہے جو حق سچ والا ہے، جو دین حق والا ہے، جو اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وہی کتاب کو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے اور اپنے لیے اس کو ہدایت کی راہ سمجھتا ہے، یہی تمہارے اپنے ہیں۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی کو یہ فرمائی وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، کہ کافر لوگ آپ کو آیات الہی کے نزول کے بعد ان سے روک نہ دیں۔ مطلب یہ کہ آپ کافروں سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کر لیں جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ مثلا سورۃ القلم میں ہے کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، آیت نمبر 9 ہے سورہ قلم میں۔ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَدُّوا، وہ پسند کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ آپ اپنے مشن میں ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں کمی کر دیں گے۔
فرمایا دین کے معاملے میں اس قسم کی سودے بازی درست نہیں ہے، دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کو مداہنت کہا جاتا ہے کہ کسی لالچ یا کسی دباؤ میں آ کر مشن کو ترک کر دیا جائے یا نرمی پیدا کر دی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کافر لوگ آپ کو دین کی تبلیغ، توحید کی اشاعت یا کفر کی مذمت بیان کرنے کے معاملے میں سودا بازی کریں کہ تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں فلاں فلاں رعایت دے دیں گے، تم انہیں چھوڑ دو تو ہم تم سے فلاں فلاں پابندیاں ہٹا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔ آج ہمارے پاکستان میں یہ حالت بھی ہے کہ یہ قرضہ لینے کے لیے جب آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور یورپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ شرائط رکھتے ہیں کہ مدارس کو قابو کرو، مسجدوں پر پابندیاں لگاؤ، مدارس کو بند کرو، ختم نبوت کے قانون پر جو سزا تم نے رکھی ہے اس سزا کو ختم کرو، اپنے اپنے آئین جو ہے یہ فلاں فلاں اسلامی آئین ہے اس میں فلاں 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 تبدیلی کرو۔ یہ باقاعدہ قرضے دیتے ہوئے شرطیں رکھی جاتی ہیں اور ان شرائط پر قرضہ دیا جاتا ہے۔ تو باقاعدہ وزٹ کے لیے لوگ آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں اور یہاں سودا بازی کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں قرض دیں گے، اور یہ چیزیں تو بالکل سامنے آ چکی ہیں۔ تو حضور کو کیا فرمایا؟ دیکھیں حضور کو فرمایا کہ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، کافر لوگ آپ کو آیات الہی کے نزول کے بعد ان سے روک نہ دیں۔ مطلب یہ کہ آپ کافروں سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کریں جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آؤ اللہ کی توحید کی طرف، آؤ اس کے دین کو مانو، آؤ اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کرو، آؤ اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ، آؤ فرشتوں اور قیامت کے دن کو تسلیم کرو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ استقامت اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف ان کو دعوت دیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ شرک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ شرکیہ رسوم میں شریک ہونا یا دل سے ان کو اچھا سمجھنا، یہ انہی کے ساتھ شامل ہونے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ابھی کرسمس کے نام پہ 25 دسمبر گزری ہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہم نے دیکھے کہ جو ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں، ان کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو خدا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس پیدائش میں ہم خوشی مناتے ہیں، اور میری کرسمس کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش پر تمہیں مبارک ہو، اور ہم بھی جا کے ان کو اسی طرح کہہ رہے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے وزیر جا کے ان کے ساتھ کیک کاٹ رہے ہیں، ہمدردیاں کر رہے ہیں، ان کے اس غلط جو ہے عبادات میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی مذہبی عبادات میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہاں حضور کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی شرکیہ رسموں میں بھی شریک ہونا یا دل سے ان کو اچھا سمجھنا، یاد رکھیں یہ مشرکوں کے اندر شامل ہونے والی بات ہے۔ گویا کہ آپ بھی انہی کے شرک۔ اور ہمارے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی آتی ہے،
ہمارے کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے میں رنگ پھینک رہے ہیں، اور باقاعدہ ویڈیو آ چکی ہیں پاکستان کی، سوشل میڈیا میں آ چکا ہے یہ سب کچھ، اور ہمارے یہ وزیر اور صدر وہاں جا کے ہندوؤں کے ٹکا لگا رہے ہیں، اور وہ جو موم بتی جلا کے وہ ان کے سامنے جا کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ساری ان کی مذہبی عبادتیں ہیں۔ تو کافر کے کفر میں، شرک، مشرکین کے شرک کے اندر شریک ہونا، یہ گویا کہ انہی کی صفوں میں شامل ہونا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ خطاب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر پوری نوع انسانی کو سمجھانا مقصود ہے کہ کسی طرح بھی شرک میں ملوث نہ ہو، کہ اللہ اگر اجازت دیتا تو اپنے پیغمبر کو دیتا، تو لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ شرک کی اجازت تو پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو روکنا مقصود ہے کہ اللہ نے ہر گناہ کی معافی کا اعلان قرآن مجید میں کیا ہے کہ میں تمہاری توبہ پر سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اس گناہ شرک کی عدم معافی کا بار بار اعلان کیا ہے کہ میں شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو مومن کا فرض کیا ہے اس جملے، اس آیت کے ضمن میں، کہ وہ کفر سے نفرت کرے، شرک سے نفرت کرے، بدعات اور رسومات سے نفرت کرے، اس کے مقابلے میں وہ اسلام کو پسند کرے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کرے، اور بدعات اور رسومات کی جگہ اللہ کے نبی کی پیغمبر کا پاک اور پاک پیغمبر کا پاک طریقہ لے کے آئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ اپنی حاجتوں میں غیر اللہ کو پکارنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، خواہ وہ غیر اللہ فرشتہ ہو، جن ہو، پیغمبر ہو یا کوئی ولی ہو۔ ما فوق الاسباب، اسباب کے درجے میں تو بندہ کسی کو کہتا ہے جی فلاں چیز میرے لیے بازار سے لے آئیں، یہ فلاں چیز میں میری مدد فرما دیں، یہ فلاں چیز میں یہ کر دیں، یہ تو اسباب کے تحت ہے۔ اسباب کو اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو ما تحت الاسباب تو شرک نہیں ہے، لیکن ما فوق الاسباب، بارشیں برسانا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اولاد دینا یہ کسی کی بس کی بات نہیں، یہ فوق الاسباب۔ تو ما فوق الاسباب، کسی غیر اللہ کو پکارنا، اسے الہ تصور کرنا ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے میرے پیغمبر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکاریں، اللہ نے اس سے منع فرما دیا۔ اب عالم اسباب میں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر اس کی حتی الامکان مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پکارنا روا ہے۔ اگر کسی دوسری ذات کو پکارے گا تو مشرک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر مقام پر حاضر اور ناظر ہے، ہر چیز پر اسی کا تسلط اور قبضہ ہے، وہی ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے، اور وہ ہر ایک کی حاجت براری کرتا ہے، ہر ایک کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، لہذا پکارنا بھی صرف اسی اللہ کو چاہیے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو اس حال میں کہ اسی کی اطاعت کرنے والے ہو، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، خالص اسی کی رضا کے لیے اسی کو پکار۔ غیر اللہ کو پکارنا بھی منع ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے غیر کی، چاہے فرشتہ، جن، ولی، نبی، کوئی بھی ہو، اللہ کے غیر کو پکارنا یہ منع ہے۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، اے اللہ کے رسول آپ آئیے ہماری مدد کیجیے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد۔ حالانکہ یہ بزرگ، یہ ہستیاں،
یہ ولی، یہ نبی خود ساری مخلوق کو اپنے زمانے میں ہر در سے ہٹا کر اللہ کے در پہ لانے والے تھے۔ یہی تو توحید ہے کہ اللہ کے دروازے کے علاوہ سارے دروازوں سے نظریں ہٹا دے، کسی دروازے سے کوئی توقع نہ رکھے، کسی دروازے سے کوئی امید نہ رکھے، کسی چوکھٹ پہ جا کے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چوکھٹ پہ سجدہ نہ کرے۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر اس آیت میں ایاک نہ آتا، نعبد و نستعین آتا، تو مطلب تو وہی تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک دونوں میں لگایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ۔ اے اللہ، کبھی بھی مانگنا، آواز دینا، پکارنا اس کی ضرورت پیش آئے گی تو ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ ما فوق الاسباب، تیری چوکھٹ میں ہی جائیں گے۔ اور اے اللہ عبادت میں بھی ایاک نعبد، تیری ہی عبادت، صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو یاد رکھیں غیر اللہ کو پکارنا بھی منع ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا بھی منع ہے۔ عبادت کرنا یہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے۔ جھک جانا، اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنی حیثیت کو ختم کر دینا، یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیں رکوع میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو آدھا جھکا دیتا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ اگر آدمی آدھا جھکا ہوا ہو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، اور بالکل نیچے زمین پہ گر جائے تو آدمی بھلا آدمی کہتا ہے دیکھو۔ لیکن اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے بندہ جو ہے رکوع میں بھی جھکتا ہے اور سجدے میں بھی گر جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے، جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اسی لیے رکوع کسی اور کے لیے جھکنا جائز نہیں، سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ تعظیم یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ تعظیم اگر جسم کے ساتھ ہو تو غیر اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا، رکوع کرنا یعنی جھکنا یا سجدہ کرنا، یہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح مالی عبادت میں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بتوں کے لیے یا کسی ولی پیغمبر نبی فرشتے جن کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرنا، یا ان کے ناموں کی منت ماننا، یا نظر و نیاز ماننا، جیسے نظر اللہ نیاز حسین، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ نظر بھی اور نیاز بھی دونوں کا معنی منت ہی ہے۔ نظر عربی کا لفظ ہے، نیاز فارسی کا لفظ ہے، معنی یہی ہے۔ اب وہ رافضی فقیر آتا ہے اور گلی میں یہ آواز لگاتا ہے، ہمارا عقیدہ بھی خراب کر جاتا ہے اور ہم سے مال بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو منت صرف اس اللہ کے نام کی، مال صرف اس اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، یاد رکھیں یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے کسی غیر سے، کسی دوسرے سے نفع اور نقصان کی امید رکھے گا تو وہ بھی مشرک بن جائے گا۔ اور قلبی عبادت بھی صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ قلب، دل تو ہے ہی اللہ کا، اللہ کے سوا دل میں کسی دوسرے کا خوف کھانا کہ فلاں ہمیں نقصان پہنچانے پر قادر ہے، ایک ایک خوف پیدا ہو جانا یہ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن ایک ہے دل کے اندر عقیدہ رکھنا کہ فلاں بھی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح ما سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی دوسرے کسی اور پر بھروسہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل ہم اولاد پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس اولاد کو ہم پال رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، کل یہ اولاد بڑی ہوگی پھر یہ ہمیں پالے گی، یہ ہمارا خیال۔ کتنی اولادیں نالائق ہو جاتی ہیں اور بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں والدین کو، وہ امیدیں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ امید اور بھروسہ رکھنا اللہ کے سوا کسی اور پر یہ بھی جائز نہیں ہے۔
جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس وقت پالا، ماں کی چھاتی میں 2 نہریں جاری کر دیں، اور وہی اللہ آج بھی ہمیں پال رہا ہے، وہی اللہ کل اولاد بڑی ہو جائے گی، ہم بڑھاپے میں چلے جائیں گے، تب بھی وہی اللہ پالے گا۔ اس اللہ کی ذات کے علاوہ اپنی اولاد پر امید رکھنا، یا کسی خان وڈیرے پر امید رکھنا، یا اپنی خاندان برادری پر امید رکھنا، یا اپنی گورنمنٹ پر، اپنی حکومت پر امید رکھنا، اپنی پینشن پر امید رکھنا، یاد رکھیں یہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ رکھنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ توکل بھی اللہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آل عمران، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اگر صاحب ایمان ہے تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھو، کہ سارا کنٹرول کائنات کا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی موت کا مالک وہ اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک وہ اللہ ہے، ان فضاؤں ہواؤں اور چرند پرند کا مالک وہ اللہ ہے۔ جب سارا کچھ ہی اسی کے کنٹرول میں ہے تو ہم اس کنٹرول والے کو چھوڑ کے دوسروں سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہذا اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چند روزہ زندگی کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ وجہ کا لفظ جو ہے یہ اس کا معنی لفظی معنی تو چہرہ ہوتا ہے، لفظی معنی چہرہ وجہ، مگر اس سے ذات ہی مراد لی جاتی ہے، چہرہ کہہ کے پوری ذات مراد دی جاتی ہے، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کل شیء ہالک الا وجہ، اس اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین اکرام فرماتے ہیں، امام رازی بھی، یہ امام بیضاوی جلد 2 صفحہ 203 اور تفسیر ابن کثیر میں بھی امام رازی فرماتے ہیں کہ وجہ جو یہاں اللہ نے فرمایا اس سے اللہ کی ذات مراد ہے، یعنی ہر چیز فانی ہے، یا تو وہ بالفعل فنا ہے یعنی آگے چل کر فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات اور کوئی چیز دائمی نہیں ہے، کوئی ازلی اور ابدی نہیں ہے۔ ازلی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ ازلی اور ابدی ذات صرف ذات وحدہ لا شریک، ذات خداوندی ہے، جو اللہ حی اور قیوم ہے، جس پر کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے کھربوں سال پہلے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے بنانے سے کھربوں سال پہلے فرشتوں کو اللہ نے بنایا، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب اللہ کے مقرب ترین فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل، یعنی ساری دنیا مر جائے گی، اللہ سب کو موت دیں گے، تو یہ 4 مقرب ترین فرشتے رہیں گے، ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ اس پر ایک واقعہ سنیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کا شاعری میں مرتبہ ایسا ہی ہے جیسا یہاں ہمارے علاقوں میں غالب، میر تقی میر، حسرت مومن اور اقبال وغیرہ ہوئے ہیں، علامہ اقبال وغیرہ۔ تو آپ نے 90 سال تک دور جاہلیت میں گزارے حضرت لبید، اور پھر اس کے بعد اسلام لائے اور مزید 45 سال اسلام کی حالت میں گزارے۔ مسلمان ہونے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی، چھوڑ دی تھی، کہتے تھے اب مجھے سورہ بقرہ ہی کافی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اصدق کلمۃ قالت العرب قول لبید، یعنی عربوں کے ہاں سچا کلمہ اگر کوئی ہے تو وہ لبید کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا، بلکہ آپ نے حضرت لبید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا ہے، ایک شعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، نعیمک فی الدنیا غرور وحسرۃ وانت عن قریب عن مقیلک رجل، کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے اور دنیا کی ہر نعمت لا محالہ طور پہ زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور تمہاری دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ باعث افسوس اور باعث حسرت ہے، اور تم عنقریب اپنے ٹھکانے سے کوچ کر کے جانے والے ہو، گویا انسان کی ہستی کچھ بھی نہیں ہے۔ امام سعدی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ کسی کے لیے ہمیشگی اور عہد مقیم نہیں ہے، اے پروردگار ہمیشہ کی بادشاہی اور عہد مقیم صرف تیری ذات کے لیے۔ اسی طرح بہت سارے جو ہے بادشاہ شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بھی دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا ہے۔ نظام حیدرآباد کا استاد جلید مانک پوری ایک بڑا عالم اور شاعر تھا، وہ کہتا ہے کہ ہستی ہے عدم میری نظر میں، ہستی ہے عدم میری نظر میں، سوجی ہے یہی ایک عمر بھر میں۔ میر تقی میر نے بھی اس مضمون کو عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے کہ بود و نقش و نگار سا ہے کچھ، صورت اعتبار سا ہے کچھ، یہ فرصت جسے کہیں ہے عمر، دیکھو تو ایک انتظار سا ہے کچھ، یہ فرصت جسے کہیں ہے عمر، جسے کہتے ہیں عمر، دیکھو تو ایک انتظار سا ہے کچھ۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، 26 اور 27 نمبر آیت ہے کہ اس جہان کی ہر چیز فانی اور باطل ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات جو صاحب جلال اور صاحب عظمت ذات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لہ الحکم والیہ ترجعون، اسی کا حکم ہے اور تم سب اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ ایک دن آنے والا ہے جب ساری مخلوق اس کی عدالت میں حاضر ہوگی اور اس دنیا میں جو کردہ اعمال ہیں اس کا ثمرہ اور پھل پائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پھل دیں گے، اس کا ثمرہ اور نتیجہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبری کے اندر صفحہ 127 جلد 20 میں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے، گویا انسان کا ہر عمل فانی اور زائل ہے سوائے اس عمل کے جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، یعنی جو عمل اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا وہی قائم رہے گا، وہی مقبول ہو کر اچھا بدلہ پائے گا، اور باقی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا وجہ سے خدا تعالیٰ کی رضا بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں کہ جن کو میں شمار کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی ویران مکان یا کھنڈرات کی طرف نکل جاتے، وہاں کسی ٹوٹے پھوٹے در و دیوار پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، اے مکان این اہلک، تیرے مکین کہاں گئے ہیں؟ ایک وقت تھا تو بڑا عظیم الشان مکان تھا، تیرے رہنے والے کدھر گئے؟ اس کے بعد یہی آیت تلاوت فرماتے، کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون،
یعنی ان کا مقصد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عبرت حاصل کرنا ہوتا تھا کہ اتنے عالی شان محلات میں رہنے والے بھی باقی نہ رہے، ان کی رہائش گاہیں بھی اجڑ گئیں، گویا ہر چیز فانی ہے۔ قبرستان میں جا کر بھی انسان کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قائم و دائم ہے۔ کل تک جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ملک ہیں، ہماری یہ ملکیتیں ہیں، ہماری اتنی کوٹھیاں ہیں، ہمارے اتنے بنگلے ہیں، ہمارے اتنے معاملات ہیں، ہماری اتنی فیکٹریاں ہیں، ہمارے یہ عہدے چل رہے ہیں، ہماری حکومتیں چل رہی ہیں، ہمارے بزنس ہیں، لیکن آج وہ ان قبروں میں لیٹے ہوئے، وہ سونے، وہ چاندی، وہ بزنس، وہ فیکٹریاں، وہ محلات، وہ کوٹھیاں، وہ سب چھوڑ کے آگے۔ تو یہ موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔